بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مقاصد سوم کتاب البیع سبق نمبر 100 شرائط الوزین میں سے شرط ششم میں گفتگو تھی کہ العلم بقدر المثمن مسمن کی مقدار معلوم ہونی چاہیے. تو اس کی کیا ادلہ تھیں؟ فرماتے ہیں کہ ایک تو اجماع منقول، دوسرا نبی مشہور نہا نبی الغرر، اور اس طرح باقی روایات میں سے کچھ روایتیں پڑھی تھیں. آج دو اور روایتیں پڑھ رہے ہیں. ایک روایت ابی الاطارد، اس روایت کو جو مفہوم ہے انشاءاللہ بیان کریں گے، اس مفہوم سے استفادہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ مقدار مسمن یہ معلوم ہونی چاہیے. اس طرح مرسلہ ابن ابی بکیر، جناب عبداللہ ابن بکیر، ان کی روایت بھی ذکر کریں گے. ان تمام کے ذکر کے بعد پھر بحث اس میں ہے کہ بالآخر تمام ماحصل جو روایات ہیں وہ یہی غرر ہیں. تو فرماتے ہیں غرر حکم بطلان بے غرر شخصی کے ساتھ منوط ہے یا نہ غرر نوعی غرر کلی. تو ابتدائی جو جواب جہاں پہ جناب شیخ انصاری رحمۃ اللہ علیہ دیتے ہیں وہ ہے غرر نوعی اور کلی مراد ہے، نہ کہ غرر شخصی. البتہ بعض ایسے موارد آخر میں انہوں نے بیان کیے ہیں جہاں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے اپنے مسئلے سے اپنے فتوے سے عدول کیا ہے، اور وہ یہ کہ غرر شخصی بھی معیار ہے. تو دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. فرماتے ہیں روایت ابی الاطارد، وہ کس طرح کہ فرماتے ہیں فہوا مفہوم روایت ابی الاطارد، جناب ابی الاطارد کی روایت کا مفہوم وہ اس بات پہ دلالت کر رہا ہے کہ علم بقدر مسمن ضروری ہے، وگرنہ بے باطل ہے. کس طرح؟ فیہا، روایت میں اس طرح ہے قلت، میں نے امام سے پوچھا فاخرج القر والقرین، میں ایک کر یا دو کر نکالتا ہوں. کر یہ 1200 رطل عراقی پہ مشتمل ہے، جیسا کہ اس کی بحث آتی ہے ماء اور پانی میں، یہ وہی کر ہے. تو فیقول الرجل، پھر وہ شخص پوچھتا ہے آتینی ہے بکیلی کا، کہ آپ مجھے اپنے کیل کے حساب سے دے دیں، اپنے وزن، اپنے پیمائش کے حساب سے دے دیں، اپنے پیمانے کے حساب سے دے دیں، تو اس طرح بے ہو جائے گی. فقال اذا اعتمنک فلا باس بہ، اگر آپ کو اطمینان ہے اس بائے کے کیل پہ تو فلا باس بہ، تو اس میں کوئی حرج نہیں کہ آپ لے سکتے ہیں. اس کا کیا معنی؟ اس کا مفہوم یہ بنے گا اذا لم تؤمن فیہ باس، اگر آپ کو اطمینان نہیں ہے اور آپ اس کو امین نہیں سمجھتے، قابل وثوق نہیں، تو فیہ باس، اس میں حرج ہے، لذا آپ اس کا کیل کرنا پڑے گا یا وزن کرنا پڑے گا. اس طرح اور روایت جناب ابن بکیر کی مرسلہ ان رجل، کہ ایک شخص کے بارے میں کہ سال ابا عبداللہ علیہ السلام ان الرجل، کہ امام سے ایک ایسے مرد کے بارے میں پوچھا گیا کہ یشتری الجس، جو جس خریدتا ہے، تو فیقیل بعضہ ویاخذ البقیہ بغیر کیل، کہ ان میں سے بعض کا وہ پیمانہ بناتا ہے، کیل یعنی اس کو ناپتا ہے، اور باقی کو وہ کیل نہیں کرتا. اس کے بارے میں کیا ہوا؟ فقال علیہ السلام، تو امام نے فرمایا اما یاخذ کلہ بتصدیق، یا تو پورے کے پورے اس مال کو وہ بائع کی تصدیق کے ساتھ لے لے، اعتماد کرے، واما ان یقیلہ کلہ، یا یہ کہ وہ پورے کے پورے کی کیل کرے، پورے کے پورے کو ناپے، نہ اس آدھے کو ناپے اور آدھے کی تصدیق. تو یہ جو روایت ہے، اس روایت سے کس طرح استفادہ کر رہے ہیں؟ فرماتے ہیں شیخ انصاری فإن المنع من التبعیض، تبعیض سے روکنا. یہاں پہ تبعیض ہے کہ بعض کیل کر رہا ہے اور بعض اس کی تصدیق کے طور پہ لے رہا ہے. تو یہ جو من ہے کہ یہ جو تبعیض ہے کہ جو مستفاد ہو رہی ہے من الروایت سے، ارشادی، فرماتے یہ من ارشادی ہے کہ محمول ان کے جس کو اس بات پہ حمل کیا گیا علی انہ ان صدقوا فلا حاجت الی کلفت کیل البعض، کہ اگر آپ بائع کی تصدیق کرتے ہیں تو بعض کے کیل کی مشقت کی کوئی حرج نہیں ہے کہ آپ اس کو یہ تکلیف دیں. وَإِلَّا فَلَا يُجْزِي كَيْلُ الْبَعْضِ، کیونکہ اگر تصدیق کی صورت میں
اگر قابل قبول نہ ہو تو خب قیل باز بھی قابل قبول نہیں. تو خلاصہ یہ کہ یہ نہیں ارشادی ہے یہاں پہ جی. البتہ یہی روایت اس میں ایک اور احتمال بھی ہو سکتا ہے، وہ یہ کہ یہ خریدنے کے بعد ہے، یعنی پہلے ہو چکا معاملہ ہو چکا اور اس کے بعد جب تسلیم کا وقت ہوا تو وہاں پہ دیکھا کہ کمی واقع ہو رہی ہے. لذا فرماتے ہیں وَيَحْتَمِلْ الرِّوَایَةَ روایت مرسلہ ابن بکیر، اس میں احتمال ہے کہ الحمل علی استفاء المبی بعد اشتراء، خرید لینے کے بعد پھر دیکھ رہے ہیں کہ مبی پوری ہوئی ہے یا پوری نہیں ہوئی. مثلا بصورت کلی اس نے کہا کہ میں 20 ٹن بیچ رہا ہوں یا 100 ٹن بیچ رہا ہوں، اور اس کے بعد جب تسلیم کا وقت ہوا تو دیکھا تو کم تھی، تو ممکن ہے حامل کیا جائے اس موضوع پہ. وکیف کان، فرماتے ہیں جیسا بھی ہو، چاہے یہ روایات اس طریقے پہ اس طرح دلالت کرے یا نہ کرے، لیکن جو چیز مہم ہے وہ یہ ہے کہ ففی مجموع ما ذکر من الاخبار وما لم یذکر مما فیہ، یہ تمام اخبار جو ہم نے ذکر کیے ہیں اور بعض وہ اخبار کے جو ہم نے ذکر نہیں کی کہ اور اخبار بھی موجود ہیں، فی ایماء، اس میں کہ ایماء ہے، اشارہ ہے الی المطلب، مطلب پہ. اور مطلب کیا تھا؟ مطلب یہ تھا کہ وزن اور کیل کی صورت میں، وزن یعنی مکیل اور موزون کی صورت میں وزن اور کیل ضروری ہے، کہ من حیث ظہورہ، کہ اس مطلب کا ظہور اس میں ہے کہ فی کون حکم مفروغا عنہ عند السائل، کہ گویا یہ حکم، کون سا حکم؟ کہ بغیر کیل اور بغیر وزن کے معاملہ صحیح نہیں بنتا، تو گویا یہ حکم مفروغ عنہ ہوتا سائل کے. لذا اس طریقے سے وہ آگے سوال کر رہا ہے. اور اس کے بعد تقریر الامام علیہ السلام، امام کا اس پہ تقریر کر دینا اور اس کو منع نہ کرنا کہ ضروری نہیں ہے، مثلا کیل اور وزن ضروری نہیں ہے. امام نے بھی اس کی تقریر کی ہے اور اس کے نزدیک بھی جو حکم مفروغ عنہ ہے تو معاملہ مشخص ہے. کما فی روایت قیل ما لا یستطاع عدہ، جیسے کہ ایک روایت میں امام نے فرمایا نہیں ضرورت، مثلا کس طرح قیل ما لا یستطاع عدہ، جوز کے معاملے میں، ایک اخروٹ کے معاملے میں ایک شخص نے آ کے سوال کیا کہ مولا ان کی تعداد اتنی زیادہ ہے کہ میں اب ان کو گن نہیں سکتا. تو جناب نے فرمایا جو آپ گن سکتے ہیں وہ گن لیں، اور جو نہیں گن سکتے آپ کیل کریں، ان کی من کے حساب سے بیچ دیں، 2 من کے حساب سے بیچ دیں یا بوری کے حساب سے بیچ دیں، کیل کے حساب سے. وغیرہ ما ذکرہ، اور اس کے علاوہ اور روایات، اور اس کے علاوہ جو شہرت محققہ ذکر کی گئی، والاتفاقات المنقولہ، اور جو ہم نے تذکرہ سے وغیرہ سے جو اجماع ذکر کیے ہیں، کفایت فی المسئلہ، وہ اس مسئلے میں کفایت کرتے ہیں. اور وہ مسئلہ کیا بن گیا کہ اگر ایسی چیز ہے کہ جو مکیل ہے اور موزون ہے تو ان میں مکیل اور موزون میں کیل اور وزن کرنا ضروری ہے، اندازے پہ بیچنا جائز نہیں ہے. اب سوال، حل الحکم منوط بالغرر الشخصی ام لا، کہ غرر شخصی کے ساتھ حکم مربوط ہے یا نہ غرر نوعی اور کلی ہے. فرماتے ثم ان ظاہر اطلاق جمیع ما ذکر، تمام اخبارات اور فتاوی کے جو ہم نے ذکر کیے ہیں ان تمام کے اطلاق کا جو ظہور ہے وہ اس بات میں کہ ان الحکم لیس منوطا بالغرر الشخصی، کہ حکم غرر شخصی کے ساتھ مربوط نہیں. وَإِنْ كَانَ حِكْمَتُهُ، اگرچہ حکمت یہی ہے کہ صد باب المسامحۃ المفیضہ الی الوقوع فی الغرر، کہ مسامحہ اور تسامح کر لینا اس مسئلے میں، کہ جس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ اکثر لوگ غرر دھوکہ دہی میں پڑ جائیں گے. تو اس مسامحہ کے باب کو ختم کرنے کے لیے حکم کیا نام ہے غرر کے ساتھ معاملے کو مربوط کیا گیا ہے. یعنی چونکہ آہستہ سے غرر شروع ہو جائے گا، دھوکہ دہی شروع ہو جائے گی، لذا جناب نے فرمایا کہ نہ آپ غرری والا معاملہ نہ کریں. کما ان حکمت الحکم باعتبار بعض شروط فی بعض المعاملات، جیسے کہ بعض معاملات میں بعض شروط میں جو حکم بیان کیا جاتا ہے اس کی حکمت بھی ایسی ہوتی ہے. کس طرح کہ مثلا وہاں پہ رفع المنازع، کہ ان کے درمیان جھگڑا ختم ہو جائے، ایسا جھگڑا کہ المتوقع عند احمال ذلك الشرط، کہ جب اس شرط کو ممل شرط دیا جائے تو ممکن ہے کہ ان کے درمیان تنازع پیدا ہو جائے.
تو وہاں پہ ان شرائط کی حکمت کو بیان کیا جاتا ہے کہ حتماً ان شرائط کی رعایت کی جائے. تو یہاں پر بھی ایسے ہی ہے. تو فحینئذ فیعتبر التقدیر بالکیل والوزن، تو اس حکمت کو دیکھتے ہوئے معتبر تقدیر ہے. تقدیر یعنی مقدار کیل اور وزن کے ساتھ مشخص کر لینی چاہیے. وَإِن لَمْ يَكُنْ فِي شَخْصِ الْمَقَامِ غَرَرٌ، اگرچہ مقام شخصی میں فرماتے ہیں غرر پیش نہ بھی آ رہا ہو، پھر بھی فرماتے ہیں غرر نوعی کو معیار بناتے ہوئے اس کی کیل اور وزن کرنا معتبر ہے. مثلا کمال و با مقدار من الطعام بما یقابل فی المیزان من جنسہ اور غیر المصابل فی القیمہ، جیسا کہ وہ بیچ رہا ہے طعام کی ایک مقدار اس طرح کہ ترازو میں اس کے مقابلے میں اسی جنس سے ایک اور طعام ڈال دیا گیا ہے، یا کوئی اور طعام ڈال دیا گیا ہے کہ جو قیمت کے لحاظ سے اس کے ساتھ مساوی ہے. تو اب فرماتے ہیں جہاں پہ دونوں وزن کی مقدار مجہول ہے، اس کو رکھا گیا ہے اس کو رکھا گیا، مثلا گندم رکھی گئی ہے اس کے مقابلے میں گندم رکھی گئی ہے، گندم رکھی گئی ہے اور اس کے مقابلے میں وہ چاول کی جو قیمت میں اس کے مساوی ہے وہ رکھا گیا ہے، اور اب پلہ دونوں کا برابر ہے. اب نہیں پتہ اس پہلے میں کتنے کلو ہیں اور دوسرے میں کتنے کلو ہیں. البتہ مشخص ہے کہ اگر پہلے میں ثابت ہو جائے کہ 2 کلو ہیں تو دوسرے میں بھی 2 کلو ہوں گے. تو فرماتے ہیں یہاں پہ فرماتے ہیں غرر موجود نہیں ہے. فإنه لا يتصور ہونا غرر اصلا، یہاں پہ غرر اصلا متصور نہیں، مال جہل بمقدار کل من الوزن، اگرچہ کف ترازو پہ دونوں جو مقداریں موجود ہیں مجہول ہیں. کیوں؟ لأنه مصاب للآخر فی المقدار، لیکن غرر کیوں نہیں ہے؟ اس وجہ سے کہ پہلے پلڑے میں موجود چیز وہ دوسرے پلڑے میں موجود چیز کی میں مقدار میں مساوی برابر ہے. اور اس طرح وَيَحْتَمِلْ غیر بعید، اور احتمال ہے اور احتمال بعید بھی نہیں کہ حمل و اطلاقات، یہ جو اطلاقات ہم نے پہلے ذکر کیے سیما الاخبار، خصوصاً اخبار کا جو اطلاقات ہے علی المورد الغالب، وہ مورد غالب پہ ہے. یعنی گویا جناب مصنف عدول کر رہے ہیں اس بات سے کہ غرر نوعی اور کلی مراد ہے، بلکہ نہ غرر شخصی ہے. اور یہ جو روایات میں اکثر جو ذکر کیا گیا کہ آپ ایسا نہ کریں ایسا نہ کریں، یہ مورد غالبی کی بنیاد پہ ہے کہ وہ ہوا مورد غالبی جس میں قرآن مجید میں بھی آیا کہ جناح بے جناح ہے، وہ کلو طائر یطیر بجناح ہے، کہ ہر پرندہ اپنے 2 پروں سے اڑتا ہے. تو خوب ظاہر تمام پر ایسے ہی ہوتے ہیں، یا مورد غالبی ایسے ہی ہے. تو وہ ما کانا، اور وہ کیا ہے مورد غالبی کیا ہے کہ کانا رفع الغرر من حیث مقدار الوزن موقوفا علی التقدیر، کہ غرر کا ختم کرنا مقدار وزن کی مقدار میں اسی تقدیر پہ موقوف ہو کہ اس کا وزن کیا جائے یا اس کا کیل کیا جائے، تب وہ غرر رفع ہو سکتا ہے. غالباً ایسے ہی ہے. بنابراین فلو فرض انتفاع الغرر بغیر تقدیر کافا، لذا فرماتے ہیں اگر بغیر تقدیر کے، بغیر مقدار کے، بغیر تقدیر یعنی بغیر وزن اور بغیر کیل کرنے کے اگر غرر ختم ہو رہا ہے دافر تو کفا جائز ہے. کما فی الفرض المذکور، جیسے کہ اوپر ہم نے فرض بیان کیا. کون سا فرض؟ یہ کہ با مقدار من الطعام بما یقابل فی المیزان من جنسی وغیرہ المصابل فی القیمت، دونوں پر ان پہ برابر برابر چیز رکھی گئی ہے. یا اس طرح وکما اذا قانا للمتبعین حدث کبھی بالمقدار نادر التخلف عن الواقع، یا متباین دونوں یا ان میں سے کسی ایک اتنا کبھی حد سے رکھتا ہے مقدار کے بارے میں کہ جس کا تخلف از واقع بہت کم ہے، جیسے دیکھتا ہے وہ مشخص کر لیتے ہیں 2 کلو ہے 3 کلو ہے، تو فرماتے اس کے حدث کے مطابق بے جائز ہے. نمبر 3 اسی طرح وکما اذا قال مبی قلیلا، مبی بہت اتنی کم ہے کہ لم یتعارف وضع المیزان لمثلہ، کہ اس کے لیے پھر ترازو لے آنے کی ضرورت نہیں پڑتی. کمال و دفع فلسن، جس میں 1 پیسہ ہے، واراد بھی دہنن لحاجتن، اور اس کے ساتھ وہ مثلا دہن لینا چاہتا ہے، گھی لینا چاہتا ہے لحاجت کی بنیاد پہ، کہ فإن المیزان لم یوضع لمثلہ، ایسے مواقع پہ ایسے موارد میں فرماتے اس دہن کے لیے میزان قائم نہیں کیا جاتا یا اس فلس کو نہیں تولا جاتا. لذا فیجوز بما تراضی علیہ من التخمین، تو یہاں پہ اگر متعاقدین دونوں راضی ہیں اس اندازے کی بنیاد پہ تو جائز ہے. تو آخر میں گویا جناب مصنف رحمۃ اللہ علیہ غرر شخصی کی طرف ان کا میلان ہوا. وصلی اللہ علی محمد و اہل بیت الطیبین الطاہرین.